مانگ رہی ہے، یقین جانو کسی کی ہمت کام نہ کرے گی، کوئی بھی بڑے باپ کی بیٹی کیوں نہ ہو جائے، ان کے قریب جانے کے بعد ان کے ہتھیلی ٹٹولنے کی ہمت نہ ہوگی، ان کے کان کے بالے دیکھنے کی ہمت نہ ہوگی، آنچل اٹھا کے ان کے لائے ہوئے سامان دیکھنے کی جرات نہیں ہوگی، بلکہ دیکھا جائے گا یہ فلاں کی بہو ہے، فلاں کی بیٹی فلاں کے یہاں آئی ہے، اور دیکھو جب ہم گئے نماز پڑھ رہی تھی، ہم گئے تو وضو کر رہی تھی۔ اب باپ کے گھر سے لانے والی چیزوں کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ دارالعلوم تاج الشریعہ میں لا بیٹی کو پڑھا دے گا، قرآن بیٹی پڑھنا سیکھ لے گی، نماز کے طریقے بیٹی جان جائے گی، صحابیات کی زندگی کو، اسلاف کی زندگی کو بیٹی پائے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، پہلے تم اپنے آپ کو بہتر بنا، اپنے آپ کو بچا، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو بچا۔ کس سے بچائے؟ قرآن کہتا ہے نارا۔ کیا ہے یہ نارا؟ ذرا سنو، اللہ نے ایک گھر بنا دیا ہے، ایک جگہ بنایا جسے جہنم کہتے ہیں، جو عذاب دینے کی جگہ ہے، جہاں سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے۔ اللہ نے اس گھر کو بنایا ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین سے اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، جہنم کے دہانے پہ ایک داروغہ بیٹھا ہے، ایک دربان بیٹھا ہے، نام مالک ہے، جا کر ان سے کہنا کہ ایک جہنم میں، اے داروغہ جہنم، تھوڑی آگ کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے۔ بس اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل پرواز کیے، جہنم کے دہانے پہ پہنچا، دیکھا ایک دربان بیٹھا ہے، کہنے لگا آپ کون؟ کہا میں مالک۔ کہا تو داروغہ جہنم ہے؟ کہا ہاں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تھوڑی آگ کی ضرورت ہے۔ حضرت مالک کہنے لگا کیا کرے گا؟ کہا ابن آدم کا کھانا بنے گا، آگ ہے تیرے لیے، ہمارے لیے بہت ساری ضروریات کی تکمیل ہوتی، کھانا اسی آگ سے، چائے اسی آگ سے، اسی جاڑے کے موسم میں ہم اسے جلا کر اپنے گرمی حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ جہنم کے اس دہانے پر ایک فرشتہ بیٹھا، جبرائیل جا کے کہنے لگا، جبرائیل جا کے کہنے لگا داروغہ جہنم تھوڑی آگ کی ضرورت۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آگ لینے کے لیے حضرت جبرائیل گئے، جانے کے بعد مالک سے کہنے لگا، کہا کتنی آگ کی ضرورت ہے؟ کہا کہ کتنی آگ چاہیے؟ اوپر نیچے دیکھا، بس ذہن میں آیا کہ کھجور کے برابر تھے۔ کہا کہاں رکھے گا؟ کہا دنیا میں، پہاڑ کی بلندی پر، سخت چٹان پہ۔ کہا دنیا برداشت اس آگ کو لے کر دنیا برداشت نہیں کرے گی۔ کہا کہ اس کا آدھا کر دے۔ کہا آدھا بھی دنیا کے لیے مشکل ہے۔ کہا آدھے کا آدھا کر دے۔ اسرار بڑھا، حضرت جبرائیل کہنے لگے آدھے کا آدھا دے دے، اور داروغہ جہنم حضرت مالک نے دیا۔ جبرائیل پہاڑ کے بلندی پہ رکھا، پہاڑ بہنے لگا، یہاں تک کہ سخت چٹان پہ رکھا، چٹان گلنے لگا، دنیا میں رکھے، یہ دنیا پگھلنے لگی، پھر واپس رب کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا جا اسی جبرائیل کے پاس چلا جا۔ اب جبرائیل کے پاس گیا، جبرائیل تو مالک تو یقیناً صحیح کر رہا تھا کہ دنیا اسے برداشت نہ کر پائے گی۔ آواز آئی، ایک جبرائیل اتنی نہیں بلکہ سوئی کے نوک برابر ایک سوراخ ہو، اور ایسی ایک چنگاری لے میرے مصطفیٰ کی حوض کوثر میں ڈال دینا۔ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں بار دھلا گیا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو گئی تب دنیا میں بھیجا گیا جس سے چولہا میرا چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ آگ سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر یہی بجھی سی آگ، یہی دم ٹوٹی ہوئی آگ، یہی جو بار بار پانی میں دھلا گیا، نکالا گیا، کھنگالا گیا، ایسی ٹھنڈی آگ جو وہاں سے ختم ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں آواز دی مولا ان کی حرارت، تمازت، گرمی ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے، پروردگار عالم کیا انہیں دنیا میں لایا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں لا۔ اب وہ آگ جس کو پانی میں ڈالا اور پھر دھلا گیا، آپ کا ذہن بولتا ہوگا آگ اور پانی یہ تو ایک دوسرے کے برعکس ہے۔ اگر آگ میں پانی ڈال دیا جائے آگ دم توڑ دے، اگر جلتی آگ کو پانی میں ڈال دیا جائے آگ دم توڑ دے، پھر بار بار کھنگالا گیا، بار بار دھلا گیا، اور پھر جب اس کی حرارت ختم ہو گئی، تماسا گرمی ختم ہو گئی، تو اللہ نے دنیا میں آپ کے ہمارے ضروریات کی تکمیل کے لیے آگ بھیجا ہے۔ وہی آگ خدا نہ کرے، وہی آگ اگر آپ کی انگلی سے لگ جاتی ہے، انگلی جل جاتی ہے، وہی آگ میں پاور دیکھو، اگر کسی گھر سے لگ جائے تو گاؤں کا گاؤں خاکستر کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس آگ سے اپنے آپ کو بچا، ذرا بتا
دنیا میں یہ کچھ ہی سی آگ آئی تمہاری ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے، تو اتنا پاور ہے جہاں یہ آگ کی فیکٹری ہے، جہاں یہ کارخانہ ہے جس سے اللہ نے تھوڑی سی آگ کو دنیا میں لانے کا حکم فرمایا ہے، اس گڑھے میں، اس فیکٹری میں، اس کارخانے میں، اس جہنم میں آپ کو ہم کو جب ڈالا جائے گا حال کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اس آگ سے اپنے آپ کو بچا، اپنے گھر والوں کو بچا۔ اب گھر والوں کو بچانے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو سوار، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا، یقیناً تو اپنے آپ کو سنوارے گا اور 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اپنے آپ کو پوتر پاک رکھے گا، تو یقین جانو تیرا وہ نادان بچہ ہے جو تیری نقلیں اتارتا ہے، یقیناً وہ بچہ تیرے ساتھ میرے ساتھ مسجدوں کی طرف آنا شروع کر دے گا، تو بھی ان کے سر پہ سجی ہوگی، وہ بھی آپ کے ساتھ رکوع، آپ کے ساتھ وضو کرنے بیٹھے گا، پھر وہ بھی آپ کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے تم بدلو ہم بدلے، پھر آنے والی نسل خود بخود بدلتی جائے گی۔ میں کہتا بیٹا جہاں پڑھا رہے ہو وہاں بیٹیوں کو بھی اچھی تعلیم دیا کرو، دین کی تعلیم جب ہماری بیٹیاں سیکھ لے گی، ہماری بیٹیاں جب صحابہ کرام ان کے اجواز مطہرات کی زندگی کو پڑھے گی، ہماری بیٹیاں وہ جب اسلام کا جو پیغام ہے یقیناً وہ سنے اور پھر اسے وہ پڑھے، اسے وہ سمجھے، تو یقین جانو یہ بیٹیاں آج کسی غیر کے ساتھ چل نہیں سکتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوگی، بیٹیوں کو پردہ ملے گا، انہیں شعور پیدا ہوگا۔ جب ایک گھر میں ایک بیٹی کا شعور ہو جائے، دیندار ہو جائے، وہ گھر بھی آباد ہے اور جس گھر میں جائیں گے وہ بھی گھر آباد ہے۔ یقیناً یہ جناب حافظ قاری ناصر صاحب کی بڑی محنت ہے اور آپ تمام لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آپ نے دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ قائم کر کے وہاں اپنی بیٹیوں کو دیے۔ اب دیکھیں گے تھوڑی دیر میں ہم لوگ دستار بندی کا وہ عظیم سا پروگرام اداروں میں دیکھا کرتے ہیں کہ ہمارے حفاظ آتے ہیں، اب تک تو ہم نے جانا کہ ہمارا بیٹا ہے حافظ قرآن بنا، ہمارا بیٹا ہی فضیلت کا دستار لے کے آیا، عالمیت کا دستار لے کے آیا، مگر چریا کے وہ کچھور مسلمان جن کے گود میں ایسی بیٹیاں پلی ہیں، جن کے دکھ میں ایسی بیٹیاں پلی ہیں، جس زمین پر کون باپ اور ماں نے قدم رکھا اپنے گود پہ ایسے باشعور بیٹیوں کو پال کر کے فیضان تاج الشریعہ میں ڈال کر کے قرآن کی تعلیم سے بہرور کیا، نبی کی حدیث سے بہرور کیا، یقین جانیں گے آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھیں منور ہوگی جب اس منظر کو آپ دیکھیں گے، ان بیٹیوں کی رضا پوشی ہوگی، انہیں ایک دستار کی طرح انہیں ایک چادر دی جائے گی۔ یہ ایک سند ہے جو آپ کے دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ کے جانب سے دیا جائے گا۔ اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے دریا کے مسلمان، قرب جوار کے مسلمان ہیں، آپ اپنے بچوں کو جہاں پڑھا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو جہاں پڑھا رہے ہیں، وہاں اپنی بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹی میں نہ ڈال کر اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم سکھائیں۔ یقین آپ کی بیٹیاں جب دین جانے گی، قرآن سمجھے گی، اب انہیں ڈاکٹر اور پروفیسر بننے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری بیٹیاں اپنے ایمان کو سنبھالیں، دوسری بیٹی کو، دوسری بہنوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ خود معلمہ بن جائے، یہی آپ کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ میں بہت ساری باتیں ذہن و دماغ میں لے کے آیا، مگر ہمارے آپ کے بیچ ہمارے بلائے ہوئے ایک ایسی عظیم ہستی، ایک ایسے باوقار مقرر جو پورے ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، جن کے انتظار میں آپ اور ہم بیٹھے کھڑے انتظار کرتے ہیں، شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب شباب یوسفی وہ بھی تشریف فرما ہے، وہیں پہ ایک عظیم مفکر ملت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مصطفی حسین صاحب مدت النورانی وہ تشریف فرما ہے۔ اب رضا پوشی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھتا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ۔